نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تقریباً ہر مسلمان کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد بھی ہوتی ہے، اور اگر ہر مسلمان اس صورت کا معنی مفہوم اس صورت کے تقاضے پورے کرے اور پھر اس کو سمجھے تو یقیناً وہ انسان جہنم سے آزاد ہو کر جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ اگر صرف اس ایک صورت کو سمجھ لیا جائے، اس کی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے وہ اور اس کا مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ اس کی روشنی میں آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ بیان ہوگا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں اس رب کا شجرہ نسب بیان کریں کہ اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، وہ آپ کا رب کون ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل کر دی، قل هو اللہ احد،
آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اس کا شجرہ نسب ہے ہی کوئی نہیں، اس کا باپ ہی کوئی نہیں، وہ جنا ہی نہیں گیا تو باپ دادا کیسے ہوگا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی کوئی برابری والا بھی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر مقرر کیا اور وہ لشکر لے کر چلا گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ اپنے لشکر کو جماعت کرواتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا، اس کے بعد قرآن کا کوئی اور مقام پڑھتا اور آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ ہر سورت کے آخر میں قل هو اللہ ضرور پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ یا تو کوئی اور سورت پڑھ لے یا سورہ اخلاص پڑھ لے، دونوں میں سے ایک کام کرے۔ ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا اور بھی کوئی مقام پڑھتا ہے اور قل هو اللہ بھی پڑھتا ہے۔ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں یہ پڑھتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا لأنہا صفات الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، اس لیے کہ اس میں اللہ رب رحمان کی صفات ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی صفات پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اسے بتا دو اگر تو رحمان کی صفات سے محبت کر کے یہ سورہ پڑھتا ہے، وہ اللہ رب رحمان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، اعلان کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک ہے وہ ساری کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ، ساری کائنات کا خالق اور مالک، وہ کسی بندے سے محبت کرے، اس کے تو پھر کمال ہی اس کا مقام اور اس کی عظمت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرے۔ اور فرمایا کہ جب وہ رحمان کی صفات سے محبت کرتا ہوا قل هو اللہ پڑھتا ہے، اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہی ایک دوسری روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رات اپنی تہجد کی نماز قیام اللیل پڑھ رہا تھا اور بار بار قل هو اللہ ہی پڑھتا جا رہا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کے دوبارہ پھر اس سورت کو شروع کر دیتا، بار بار تکرار کے ساتھ وہ اسی سورت کو پڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، قیام میں تو لمبا قیام کرنا چاہیے اور زیادہ قرآن کی صورتیں یا زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، یہ بار بار قل هو اللہ ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک یہ 1/3 قرآن ہے، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اب وہ کس طرح برابر ہے؟ ثواب میں برابر ہے۔ یہ بعض علماء نے، مفسرین نے اپنی اپنی توجیحات بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس کو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید، رسالت اور آخرت 3 چیزوں کا بالخصوص جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں توحید ہے، اس لیے یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری مفسرین کی تفسیرات میں مختلف آراء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے
کہ سورہ قل ہو اللہ جو ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی عظمت ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ بار بار یہ پڑھتا رہے، ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ پڑھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کی اور سورہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی سنت ہے کہ وہ بھی طریقہ ہے، جب بندہ سورتیں بدل بدل کر پڑھتا ہے تو اس کی توجہ نماز میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سورت پڑھنا بھی بار بار جو ہے یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اندھیرے والی رات تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ تلاش کرتے کرتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کہو، کہتے ہیں میں چپ رہا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہو، میں پھر خاموش رہا۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہو، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل، تو کہہ قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ آپ نے فرمایا ہر صبح جب تو کرے اور جب تو شام کرے، قل هو اللہ احد، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو تو تیرے لیے 3 مرتبہ، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ ہر صبح اور شام پڑھ لیا کرو، تیرے لیے یہ کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اس حدیث کی، یہ حدیث بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ معوذتین کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ہے، رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اکٹھا کرتے، پھر آپ سورہ اخلاص پڑھتے قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور جسم کے آگے والے حصے پر اور پھر پیچھے والے حصے تک جہاں تک ہاتھ جاتا آپ اپنے آپ کو اس طرح دم کرتے 3 مرتبہ یہ صورتیں ایک ایک پڑھ کے، پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی کرتے کہ تینوں صورتیں ایک ایک بار پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتے، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرتے۔ تو یعنی یہ عمل آپ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ تو رات سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر ایسا نہ ہو کہ آپ سامنے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سو جاتے ہیں، اور جب رات کو آنکھ کھلتی ہے پھر سامنے ٹی وی کے مناظر، اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر سامنے اسی طرح سکرین پہ بے حیائی چل رہی ہو۔ بلکہ سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ کر اسی طریقے سے دم کیا کریں انشاءاللہ، اس کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا یہ طریقہ اپنائیں، اختیار کریں اس طریقے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سوتے، اور کتنی مبارک نیند، اور بندے کے لیے ساری رات کس طرح مبارک بن جاتی ہے کہ اس کی زبان پر سونے سے پہلے قرآن جاری ہوتا ہے، اللہ رب رحمان کی صفات جاری ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوقات سے اور بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی حفاظت میں آ کر بندہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اٹھتا ہے اس وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے اور بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے۔ یہ کتنی ہی مبارک نیند کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر دی کہ یہ اللہ کا نسب پوچھتے ہیں، نسب نامہ بیان کیجئے، کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ایک تو اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کی ذات 2 یا 3 نہیں ہے، جس طرح مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ مجوسی کہتے ہیں کہ ایک خیر کا خدا ہے، یزداں اس کا نام ہے، اور دوسرا اہرمن
شر کا خدا ہے. وہ کہتے ہیں دو خدا ہے. مجوسی جو آگ پرست ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین خدا مل کر ایک اللہ بنتا ہے. اللہ رب العزت، عیسیٰ علیہ السلام اور نعوذ باللہ روح القدس جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہے، ایک تین ہے. یہ بھی باطل عقیدہ ہے اور بڑا ہی گمراہی والا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. یہ عیسائیوں کا گمراہ کن عقیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گئے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ ایک ہی معبود حقیقی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو کہتے ہیں، ضرور ان کو ان کے اس کہنے کی وجہ سے دردناک عذاب جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لے گا. تو یہ گمراہی والا عقیدہ ہے کہ تین مل کر ایک اللہ بنتا ہے. اور پھر بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حلول کر گیا ہے. اور بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کا بھی یہ گمراہ کن عقیدہ، وہ بعض صوفیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ ان کے اندر نعوذ باللہ حلول کر گیا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی. یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ معرفت کی نہیں، یہ گمراہ کن باتیں ہیں، یہ شرکیہ باتیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کے ساتھ سرکشی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کا نزول ثابت کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اور مسیح بن مریم نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے یقیناً اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی پھر مددگار بھی نہیں ہے. تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی رب قرار دے دیا، یا کسی بھی انسان کے اندر یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ مل کر اللہ بنتے. بعض مسلمانوں کا بھی یہ گمراہ کن عقیدہ وہ ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں احد اور احمد میں کچھ فرق نہیں سوائے ایک میم کے. نعوذ باللہ، احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور احد اللہ ہے، کہتے ہیں میم کے سوا کوئی فرق نہیں. یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، گو کہ آپ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن آپ خالق نہیں ہیں، آپ مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت اور برتری عطا کی ہے. اور بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، ان پانچوں کو کہتے ہیں کہ یہ پانچوں خدا کے نور سے الگ ہوئے ہیں. نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں. یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نکلا ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اور اس کا وہ اعلان سر عام سپیکر میں کرتے ہیں. آپ سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا
नूरम मिन नूरिल्लाह, दुरूद व सलाम हो तुझ पर ए अल्लाह के नूर में से नूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं। नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह में से कोई भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, इबादत में भी कोई शरीक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई सानी नहीं है, और इसी तरह उसकी तकसीम नहीं हो सकती कि वो एक से ज्यादा बन जाए। और वहदतुल वजूद का अकीदा फिर सूफियों का गुमराह कुन अकीदा है। वो क्या है? कहते हैं कि हर चीज में अल्लाह है, नाउज़ु बिल्लाह, हर चीज में, अच्छी है या बुरी, उसके अंदर अल्लाह है, नाउज़ु बिल्लाह। ये फिर एक अल्लाह तो ना हुआ, फिर तो ज्यादा हो गया। अल्लाह के जुज़ नहीं हो सकते, अल्लाह को टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जा सकता। मुशरिकीन मक्का कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह ने इसका भी रद्द कर दिया। ये भी गुमराहों वाला अकीदा है। यानी ये सारे के सारे बातिल अकायद का रद्द कुरान की इस एक सूरह इखलास में होता है, और फिर उसकी पहली आयत में रद्द होता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी जात में शरीक है, ना उसकी सिफात में शरीक है, ना उसकी इबादत में कोई शरीक है। वो अकेला माबूद हकीकी है, कोई दूसरा उसकी इबादत में शरीक नहीं है। और अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात उसकी मोहताज है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, जब कुरान ने कहा ना ऐ लोगो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले नेक और बुरे, अच्छे और बुरे, हर किस्म के लोग या अय्युहन्नास में आ गए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, बादशाह हो या गदा हो, रआया हो या हुक्मरान हो, तुम सारे के सारे अल्लाह के फकीर हो। 22वां पारा सूरह फातिर, अल्लाह फरमाते हैं लोगों तुम सारे के सारे अल्लाह के फकीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो अल्लाह अकेला है जो गनी है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बड़ी बुजुर्गी वाला, तारीफों वाला, वो शहनशाह है, वो खालिक है, वो मालिक है, तुम सारे के सारे उसके मोहताज हो। वहुवा युतइमु वला युतअम, कुरान कहता है वो सबको खाना खिलाता है, उसे नहीं खिलाया जाता। जो रब होता है वो खाता नहीं है। कौन है पूरी मखलूक में से जो ये दावा करे कि वो नहीं खाता, या किसी के बारे में कोई दावा करे कि वो नहीं खाता? हर मखलूक खाती है, हर मखलूक जिसके अंदर जान है वो खाती है, जिसके अंदर भी जान है वो खाती है। इंसान है तो वो खाता है, वो इंसान बड़ा हो या छोटा हो वो खाता है। अल्लाह फरमाते हैं वहुवा युतइमु वला युतअम, वो सबको तो खिलाता है, उसे नहीं खिलाया जाता। खालिक वो है जो कुछ खाता नहीं है, खालिक वो है जिसको नींद नहीं आती, सारे सो जाते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है, हय्य है, जिंदा है, लोगों को भी जिंदा रखे हुए, कय्यूम सबको थामने वाला है। ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसको नींद आती है ना उसको ऊंघ आती है, वो अल्लाह है। तो वो एक अल्लाह है। लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालतिल यहूदु ज़ैरुन इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा, मसीहियों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और बाद मुसलमानों ने कहा रसूलुल्लाह अल्लाह के नूर में से नूर है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ इनके मुंह की बातें हैं। युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, ये बातें उन्हीं से मिलती जुलती हैं जिस तरह इनसे पहले मुशरिकीन कहा करते थे। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको हलाक कर दे,
अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे जिनका ये अकीदा है। मोहतरम भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमें वो अकीदा इख्तियार करना चाहिए जो कुरान ने हमें दिया है। आप सूरह इखलास की तफसीर पढ़ते जाएं, एक तफसीर, दो तफसीर, चार तफसीरें कुरान की पढ़ लें, आपको इसमें तौहीद के मोती बिखरे हुए नजर आएंगे और आपका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। और ये वाहिद निजात का रास्ता है, तौहीद वाला रास्ता, जो सूरह इखलास से हमें समझ आ रहा है, जिससे इंसान की नजात वाबस्ता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे गुमराही वाले अकीदे हैं, और इस अकीदे के अलावा किसी अकीदे पर भी होंगे वो शिरक वाला रास्ता है। और अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो शिरक करेगा अल्लाह ने जन्नत को उस पर हराम कर दिया है। हिंदुओं का अकीदा के करोड़ों खुदा हैं, उनका अपना एक अकीदा है, वो कहते हैं करोड़ों खुदा है, उनका भी अकीदा गुमराहों वाला अकीदा है। अल्लाह एक है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह मरियम में इस बात का जिक्र किया है। आज लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं और बास लाइलम जहालत में मुसलमान उनको मेरी क्रिसमस या क्रिसमस मुबारक देते हैं और रोड पर बैनर लिखकर लगा देते हैं कि हमारी तरफ से हमारे मसीही भाइयों को क्रिसमस की मुबारक हो। क्रिसमस क्या है? उनका अकीदा है कि 25 दिसंबर को अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ है, नाऊज़ु बिल्लाह। उनका ये अकीदा है। और जो मुबारक देता है उनको, गोया कि वो उनके इस अकीदे की तारीफ करता है कि 25 दिसंबर को जो तुम्हारा अकीदा है अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ, मैं तुम्हें इसकी मुबारक दे रहा हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह सूरह मरियम में फरमाते हैं, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलादा, उन्होंने कहा रहमान ने औलाद बनाई है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, और तुमने बहुत भारी बात कह दी है, तुम बड़ी भारी चीज को आ गए हो, तुमने ये छोटा बोल बोला है। तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह फरमाते हैं ये इतना बुरा बोल है, करीब है कि इसकी वजह से आसमान फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जमीन शक हो जाए। अंदाउ लिर्रहमानि वलादा, उन्होंने रहमान की औलाद करार दे दी। वो ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह रहमान का बेटा बना दिया है। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलादा, उस रब रहमान के तो लायक ही नहीं कि कोई भी किसी को भी वो अपनी औलाद बनाए। उसको क्या मजबूरी है कि वो किसी को अपनी औलाद बनाए? लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को नहीं जना और ना वो जन्म दिया गया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी में ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, हदीस कुदसी है, कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिक, इब्ने आदम मुझे जुठलाता है, उसका ये हक नहीं था कि वो मुझे जुठलाए। व शातमनी वलम यकुल लहु ज़ालिक, और इब्ने आदम मुझे गाली देता है, अल्लाह कहते हैं मुझे गाली देता है, उसका ये हक नहीं था कि वो मुझे गाली दे। मुझे जुठलाना क्या है कि वो कहता है कि अल्लाह ने जिस तरह पहले पैदा किया है दोबारा मुझे जिंदा नहीं कर सकता, दोबारा मुझे क़यामत के दिन जिंदा करके अपने सामने खड़ा नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं ये मुझे जुठलाना है। हालांकि पहली दफा कोई चीज बनानी मुश्किल होती है, अल्लाह कहते हैं मेरे लिए तो पहली दफा भी दूसरी दफा बनाने से ज्यादा मुश्किल नहीं, मैंने तो पहली दफा बनाया है, उस वक्त भी मेरे लिए मुश्किल नहीं, दोबारा क्या हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? और मुझे गाली देना ये है कि फ़क़ौलुहु इत्तख़ज़ल्लाहु वलादा, उसका ये कहना कि अल्लाह ने औलाद बनाई है। व अनल अहदुस समद, और मैं एक हूं, मैं बेनियाज हूं। लम अलिद व लम उलद, मैंने ना किसी को जना है ना मैं जना गया हूं। व लम यकुल ली कुफुवन अहद, और ना ही मेरा कोई हमसर है, कोई बराबरी वाला है। तो ये अल्लाह को गाली है कि अल्लाह का किसी को बेटा करार देना। मेरी क्रिसमस कहना ईसाइयों को, ये आप इस बात की तस्दीक और तायीद करते हैं नाऊज़ु बिल्लाह कि 25 दिसंबर को अल्लाह के यहां ईसा अलैहिस्सलाम बेटा पैदा हुए, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह कहते हैं इतनी बड़ी बात है कि इसकी वजह से तो आसमान फट जाए और इसकी वजह से तो जमीन फट जाए, पहाड़ बड़े बुलंदो बाला रेजा रेजा होकर गिर जाए।
یہ اتنی عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. لہذا 25 دسمبر کو یا ایسے مواقع پر ان کو مبارک نہیں دینی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ نہ کیا کرو. تم جا کر ان کے چرچ کے اندر کیک کاٹتے ہو کرسمس کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر اللہ کا ان پر غضب نازل ہوتا ہے، تم اس میں کیوں شریک ہوتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کفار کی طرح ان کی عیدوں میں شرکت نہ کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کفار کی عیدوں میں شریک ہو جاؤ اور قیامت کے دن اللہ تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا کر دے، کافروں کے ساتھ، کہ تم ان کا ہی حصہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. آپ نے کسی دیکھا ہے غیر مسلم کو کہ وہ قربانی کر رہا ہو اور آپ کے ساتھ عید پڑھ رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ملازم ہیں، گلی محلے میں کام کرتے ہیں، تو ہم بھی وہ ہمیں ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم ان کی خوشی میں کیوں شریک نہ ہو؟ ان میں سے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، آپ مٹھائی لے کر جائیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ ان کی شادی میں بھی آپ چلے جائیں، آپ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، آپ چلے جائیں. لیکن ایسے موقع پر مبارک دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی درست نہیں ہے. آپ اپنی عیدوں پر ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو کھانا دے سکتے ہیں، کھلائیں ان کو کھانا، مالی طور پر تعاون کر سکتے ہیں، شریعت نے پابندی نہیں لگائی. لیکن ایسے موقع پر ان کے ساتھ تعاون کرنا یا ان کو مبارک دینا یہ درست نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہم سر برابری والا بھی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی برابری کر سکے، کسی بھی طرح اس کی برابری کا، اس کا ہم پلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ساری اس کی مخلوق ہیں، وہ اکیلا کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ سورہ مبارکہ بڑی عظمت والی اور بڑی فضیلت والی سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں یہی قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور نجات والا یہ جو واحد عقیدہ توحید ہے اس کو اختیار کر لیں، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اور اگر اس عقیدے سے ہٹ کر کسی اور عقیدے پر چلے گئے، شرکیہ عقیدے پر، پھر کبھی نجات نہیں ہو سکتی. وہ گمراہوں والا عقیدہ اختیار کریں گے تو آپ گمراہی پر ہوں گے، ہدایت پر نہیں آ سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ صراط مستقیم پر نجات والے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.